خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یا رسول اللہ ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد فی اول کلامنا اللہم صل علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صل علی محمد فی آخر کلامنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے دوستو بھائیو عزیزو، آج 10 ذی الحج یوم النحر جس کو عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، بڑا مبارک اور بابرکت دن ہے، اور آج کے دن کا سب سے بڑا عمل وہ قربانی کا عمل ہے۔ جیسا کہ جمعے کو بھی عرض کیا تھا کہ یوم النحر کے دن رب تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ احراق الدم ہے، خون کا بہانا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات عالی کا احسان ہے اور اس کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ جل شانہ نے مجھ اور آپ کے اوپر کی ہیں۔ ان نعمتوں کے اندر 2 بڑی نعمتیں جو رب نے مجھ اور آپ کو عطا کی، ایک جان ہے اور ایک مال ہے۔ جان بھی رب کی عطا کی ہوئی ہے اور مال بھی رب کا عطا کیا ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان دونوں چیزوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہاری جان اور تمہارے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے اور مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، تو دونوں چیزوں کا حقیقی مالک تو اللہ ہے، لیکن اللہ ہم سے خرید رہا اور اس کے بدلے کے اندر رب تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا۔ اس لیے علماء نے یہاں پر لکھا کہ خریدنے کا معنی کیا ہے؟ خریدنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق اگر کوئی بندہ اپنی جان لگائے گا یا اپنا مال لگائے گا،
اللہ اس کے بدلے کے اندر اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز اطاعت ہے، اور اصل چیز اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنا ہے۔ اس کو اطاعت کہتے ہیں، اس کو فرما برداری کہتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق اگر ہم نے کام کیا یہ عبادت بنے گا، اور اللہ کے حکم کے خلاف کام کیا یہ نافرمانی بنے گی۔ عبادت رب کی رضا کا باعث ہے، نافرمانی اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ آج کے دن کا سب سے بڑا عمل وہ خون بہانا ہے۔ ایک بندہ اپنی مرضی کرے اور وہ کہے میں 10 کروڑ روپے 20 کروڑ روپے صدقہ کرتا ہوں لیکن میں جانور کا خون نہیں بہاتا ہوں، اور اپنے دل کے اندر عقل کے گھوڑے دلائے اور تصور یہ کرے کہ جانور تو 2 لاکھ کا آ جاتا ہے، یا اگر میں حصہ ڈالوں تو 25-30 ہزار کا آ جاتا ہے، اس کے بدلے میں 10 کروڑ دے دیتا ہوں، 20 کروڑ دے دیتا ہوں، تو یاد رکھو اللہ کو نہ اس کے کروڑوں کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو اس کے لاکھوں کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ تو اطاعت کو دیکھتا ہے۔ آج کے دن کا عمل یہ 20 اور 25 ہزار خرچ کر دینا آج کے دن کروڑوں روپے صدقہ کرنے سے 1000 گنا زیادہ بہتر ہے۔ جو بندہ اس 20 اور 25 ہزار خرچ کرے گا اور احراق الدم کرے گا، نہر کرے گا اور اللہ کے لیے خون بہائے گا، اس کو مطیع اور فرما بردار تصور کیا جائے گا، اور جو اس کے بدلے میں کروڑوں خرچ کر دے گا یہ اللہ کے ہاں نافرمانوں کے اندر شمار ہوگا۔ اس لیے کہ اصل چیز اطاعت ہے، ہم حکم کے پابند ہیں۔ ہم اور آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا معنی؟ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ اے اللہ ہمارا مطلوب بھی تو ہی ہے، مقصود بھی تو ہی ہے، محبوب بھی تو ہی ہے۔ مولا تیرے نام کی اطاعت کرنی ہے، تو حکم دے گا، تو حکم دے گا، ہم اس حکم کے لیے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کریں گے، اس کے اندر چوں و چرا نہیں کریں گے۔ تو آج کے دن کا سب سے بڑا جو پیغام ہے، جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی کی یاد ہے، تو اصل میں وہ پیغام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا عمل، اسماعیل علیہ السلام کا اپنا سر جھکا دینا اور رب کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جانا، یہ اس بات کا پیغام اور قیامت کی صبح تک کے لیے اعلان ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہوگا، ایک طرف اولاد ہے، حکم ہے اولاد کو قربان کرنا ہے۔ اگر حکم پورا کرتے ہیں اولاد جاتی ہے، اولاد کو بچاتے ہیں، حکم پورا نہیں ہوتا ہے تو قیامت کی صبح تک کے لیے پیغام دے دیا کہ ہم اولاد کو تو قربان کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے حکم کو قربان نہیں کر سکتے۔ اور یہ تربیت اسماعیل علیہ السلام، وہ سارا واقعہ وقت بہت مختصر ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح آپ کے سامنے یہ آیتیں پڑھی ہیں کہ فرمایا کہ جب اللہ جل شانہ کی طرف سے وہ حکم، اور حکم کی خواب کی شکل کے اندر، خواب کی شکل کے اندر جس کے اندر تعویل بھی ہو سکتی ہے، جس کے اندر کوئی اور تعبیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، تعویل نہیں کی ہے۔ شیطان نے آ کر بہکایا ہے، تعویل کر لو، یہ تو خواب ہے، پتھر اٹھا کر مارا ہے، کنکری اٹھا کر ماری ہے۔ اماں ہاجرہ کے پاس بھی آیا، ان کو بھی ورغلایا کہ وہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے۔ ماں نے حیرت سے پوچھا بھلا باپ اپنے بیٹے کو ذبح کیوں کرے گا؟ شیطان کے منہ سے نکلا، کہا اللہ کا حکم ہے۔ وہ بھی مائی ہاجرہ تھی، ایمان والی تھی، ایمان والے کی بیوی تھی، ایمان والے کی ماں تھی، اور وہ اماں ہاجرہ نے کہا کہ مردود تو شیطان ہے، اس لیے کہ جب رب کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے حکم دے دیا ہے تو پھر میں ایسے کہ
کئی اسماعیل اللہ کے لیے قربان کر سکتی ہوں، اور پھر حضرت اسماعیل کو بھی جا کر ورغلایا، تیرا باپ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بھلا باپ کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ کہا اللہ کا حکم ہے۔ کہا اگر اللہ کا حکم ہے پھر میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ صرف واقعات نہیں ہے، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، وہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم نیند نہیں قربان کر سکتے، ہم اللہ کے لیے نیند نہیں قربان کر سکتے، ہم فجر کی نماز کے لیے نیند نہیں قربان کر سکتے۔ وہ اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور باول پوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کبھی کبھی رائیونڈ کے ممبر کے اوپر فرمایا وہ ایسے لوگ تھے، اللہ تو ہم سے یہ چاہتا ہے جب میری بات آئے اور جب میرے نام کے اوپر گردن کٹوانے کی بات آئے، فرمایا کہ تم اپنی گردنیں کٹواؤ۔ لیکن باول پوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے آج امت اتنا گر چکی ہے، اتنی کمزوری آ چکی ہے، آج ہم سنت کے مطابق بال کٹوانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم سنت کے اور اللہ کے نام پر گردنیں کیا کٹوائیں گے؟ ہم تو بال کٹوانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ جو آج کے دن اور یہ عید کا جو پیغام ہے اور یہ جو ایک جذبہ رحم کی قربانی ہے، میں نے پچھلے جمعے تفصیل سے عرض کیا، مسلمان بے رحم نہیں ہے، لیکن ایک جذبہ رحم کی قربانی ہے، اللہ کے نام کے لیے قربانی ہے۔ اس لیے سنت طریقہ، مسنون طریقہ، اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کو ذبح کرو۔ اب اگر ذبح کا طریقہ اچھی طرح تو اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرو۔ کئی ایسے ہوتے ہیں منہ پھیر لیتے ہیں، ہم سے دیکھا نہیں جاتا، کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ اس منظر کو دیکھو، یہ اللہ کے نام کے اوپر کٹ رہا ہے۔ حتیٰ کہ مسئلہ ہے اگر عورت ذبح کرنا جانتی ہے تو حکم ہے اور اچھا اور احسن طریقہ علماء نے لکھا ہے اور جائز لکھا ہے کہ عورت بھی اپنے قربانی کا جانور خود ذبح کرے اگر اس کو ذبح کا طریقہ آتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نا جی اس لیے عرض کر رہا، پچھلے جمعے بھی عرض کیا، ایک تو ہم لے کر ایک دن پہلے لے کر آتے ہیں، پھر اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کرتے ہیں، پھر اس کے اپنے ساتھ مانوس نہیں کرتے ہیں، تو پھر وہ جو جذبہ رحم ہے اور جو قربانی سے مقصود ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج کے دن کے لیے جو ہے وہ اہم چیز یہی ہے کہ باقی احکامات تو ہم نے عرض کر دیے تھے، اب صرف قربانی کے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا، بائیں کروٹ کے اوپر جانور کو لٹایا جائے، یہ مسنون ہے۔ جانور کا رخ بھی قبلے کی طرف اور ذبح کرنے والے کا رخ بھی قبلے کی طرف، اور جانور کے سامنے چھری نہیں تیز کرنی، یا جانور ایک کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا یہ بھی ممنوع ہے، مکروہ ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا بکری کے گردن کے اوپر جو ہے نا پاؤں رکھا ہوا اور چھری بھی تیز کر رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو گرانے سے پہلے یہ کام کرنا تھا، تو اس کو 2 موتیں دے رہا ہے، اس کو 2 دفعہ مار رہا ہے۔ تو یہ وہ جو ہے نا جی جو آداب ہیں، ان آداب کا خیال کرنا ہے۔ شرکاء ہیں اور 7 بندے شریک ہیں، تو کسی ایک کی بھی نیت گوشت کی نہیں ہونی چاہیے، سب اپنی نیت کو خالص کر لو اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک کی نیت گوشت کی ہوگی، کسی ایک کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی، ایک کی بھی۔ اور اس کے اندر جو ہے نا جی ہر بندہ اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ جو ہے اس قربانی کے عمل کے اندر شریک ہو، اور اللہ کو راضی کرنے کا جو ہے نا جو جذبہ یہ ذہن دل کے اندر رکھے۔ چونکہ وقت ہمارا 6 بجے کا دیا ہوتا اور مکمل ہو چکا ہے، تو آخری بات جو ہے جو ہر دفعہ عید کا طریقہ وہی ہے جس طرح ہم نے چھوٹی عید کے اندر 2 رکعت نماز ہوگی 6 زائد تکبیرات کے ساتھ۔ پہلی جو ہے نا جی نیت ہوگی، نیت کے بعد جو ہے نا جی وہ تکبیرات یعنی ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیرات ہوں گی، تیسری تکبیر کے اوپر ہاتھ باندھ لینے ہیں، پہلی رکعت ہوگی، دوسری رکعت کے اندر جو ہے نا جی رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات ہوں گی، اور اس کے بعد جو ہے دعا ہوگی، دعا کے بعد جو ہے وہ خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد پھر آپ لوگوں نے جانا ہوگا۔ تو اس وقت جو ہے نا جی اپنی صفوں کو ترتیب